کراچی نادرن بائی پاس پر پل ٹوٹنے سے ٹریفک شدید جام ہو گیا۔ پانی کی طوفانی صورتحال میں کچی آبادی کے علاقے زیر آب، لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی نادرن بائی پاس پر مین روڈ کا پل ٹوٹنے سے ٹریفک شدید جام ہو گیا۔ کراچی سپر ہائی وے سے پانی کا سیلاب بھی ریلا۔ نادرن بائی پاس کے مقام پر K4 میں شکاف ہونے سے گڈاب کے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے۔ زیر آب آنے والے علاقوں میں رسول بخش گوٹ، عرب گوٹ، رستم گوٹ، لیاری ایکسپریس، قبرستان، یوسف گوٹ اور سرجانی ٹاؤن کے علاقے شامل ہیں۔ نادرن بائی پاس کے مقام پر سندھ رینجر کے حکام عوام کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ نادرن بائی پاس پر پاکستان پیپل پارٹی سابق MNA بابو عبدالخالق مرزا اور صدر عبدالستار بروہی کے ساتھ دیگر ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو ہے تقریباً صبح 6 بجے آیا ہے، تو جیسے ہمارے لوگوں کو پتہ چلا ہے، ہمارے PS کا صدر ستار بروہی صاحب، محمود میاں، عبدالخالق مرزا صاحب ہمارے سندھ کونسل کے ممبر ہیں، یہ سارے لوگ اور یہاں ہمارے کارکنان بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ اور ابھی جو ریلا آیا ہے تو اس میں بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے، مویشی جو ہے اور گھریں بھی گر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو بلدیات کے منسٹر صاحب ہیں سعید غنی صاحب، ان سے بھی رابطہ ہو چکا ہے۔ کل وہ خود بھی یہاں پہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ ابھی ان کے لیے جو بھی ارینج ہو سکتی ہے وہ ہم لوگوں نے کیے اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بھی رابطے میں ہے، وسیم سومرو صاحب جو میونسپل کمشنر ہے وہ بھی آ رہے ہیں، اور باقاعدہ نادرن بائی پاس کے اوپر جو انہوں نے ایکسویٹر وغیرہ لگائے، اگر وہ نہیں لگاتے تو اس سے بہت زیادہ مزید نقصان ہو سکتا تھا۔ تو وہ بر وقت آئے، انہوں نے ایکسویٹر وغیرہ لگائے اور وہ راستہ کھولا، اور یہ اللہ کے فضل سے کہ یہ جو پانی ہے یہ لیاری ایکسپریس وے کی طرف نہیں گیا، اگر یہ اس طرف جاتا تو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ یہ نادرن بائی پاس میں اس جگہ سے توڑا ہے جہاں سے وہ نالا جا رہا ہے، تو یہ پانی سیدھا نالے میں جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ کیمپوں میں جو شفٹ کیا ہے، اسکول ہے وہاں پر شفٹ کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے ارینجمنٹ بالکل کرے گی اور کیا بھی ہے۔ ابھی یہ صبح سے یہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام، جیسے پہنچے ہیں انہوں نے بتایا ہے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ان قریب ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ DC سے بات ہوئی ہے، AC سے بات ہوئی ہے، میونسپل کمشنر سے بات ہوئی ہے، سعید غنی صاحب سے بھی باتیں ہوئی ہیں۔ وہ انشاءاللہ انہوں نے بھی احکامات جاری کیے، جب تو یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ ان کی مشنری بھی آ رہی ہے، مزید جو پانی کو جہاں رخ کرنا پڑے گا، جہاں آبادی نہیں ہوگی اس طرف پانی کا رخ جو کریں گے، زیادہ نقصانات سے بچ جائیں۔ لیکن میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں اس سے پہلے بھی PTI والے صرف فوٹو سیکشن کر کے چلے گئے۔ MPA یہاں 122 PS کے یہاں ان کے MPA MNA بھی، MNA صاحب تو آئے ہی نہیں ہے، MPA صاحب فوٹو سیکشن کر کے، حالانکہ ہم ان کو سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، یار تمہاری ذاتی شاول ہے، ذاتی جو مشنری ہے وہ تو ادھر لگا لیتے، صرف فوٹو کھینچ کر کے تنقید کر کے نکل جاتے ہو، اقدامات نہیں کر رہے ہو۔ کیونکہ یہاں پہ رسول بخش بروئی گوٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ڈوب چکا ہے، اس کے آس پاس میں عرب گوٹ ہے، رستم بروئی گوٹ ہے، جو لیاری ایکسپریس کا قبرستان بھی اس وقت ڈوب چکا ہے۔ نہیں تو میں یہاں نہیں پہنچ رہا تھا، علی احمد جان سے میرا رابطہ تھا، وہ کہہ رہا کہ آپ وہاں پہ فوری پہنچ جائیں تاکہ مسئلے کو آپ دیکھیں، اپنے مدد آپ جو بھی کر سکتے ہو کریں، ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارا وزیر بلدیات سعید غنی سے بھی رابطے میں ہیں، DC کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ تو میں یہاں پہ پہنچ کے جیسا اپنے مدد جیسا حکم تعلیم جان کا، تو شاول لگا کے یہاں پہ جو 2 نمبر جو بلڈرز ہیں، انہوں نے نادرن بائی پاس سے جو راستہ بنا کے تقریباً 5 فٹ 6 فٹ اونچا رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ پانی جمع ہو کے نقصان ہوا۔ تو پھر وہی جو 3 کٹ تھے وہ بھی میں نے شاول پہ وہ بھی توڑوایا، لیکن وہ بھی اگر کہ نہیں ہوتے تھے تو لیاری ایکسپریس جو ہے خدا کی بت یہ اس وقت سارے ڈوب چکے تھے، ہو چکے تھے۔ اب یہ پانی کا جو ریلا آ رہا ہے یہ K4 کی طرف سے آ رہا ہے، ابھی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو وہ پانی سے ابھی پانی بہ رہا ہے گوٹ کے اندر۔ تو ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں، پارٹی ورکر اور کارکن کی حیثیت سے ایز اے PS کا پریزیڈنٹ ہوں، لیکن ہم اس وقت سارے کارکن ہیں، جو علی احمد جان بھی ہمارے ساتھ ہے، جو ہم پارٹی کی طرف سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے پارٹی کی جو ورکر ہے انہوں نے اپنے مدد آپ لوگوں کو لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا ہے۔
وہ بھی इंशाल्लाह अभी पहुंच चुके हैं। तो मजीद अभी हमारे अलीमत जान ने कहा कि वो भी जो 150 लोगों के लिए इंतजाम किया वो भी पहुंचने वाले हैं। तो ये भी इस वक्त पहुंच चुका है। हमारे पार्टी वर्करों ने अपने मदद आप पे वहाँ पे खाना पहुंच चुका है, इंशाल्लाह वो भी उनको मिल चुके हैं। जी आप बताइएगा, आपके यहाँ पे पीपल पार्टी की तरफ से लोग पहुँच चुके हैं, नुमाइंदे, आप कितने मुतमईन दिखा देते हैं कि ये आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये मतलब सत्तार भाई खड़े हुए हैं, बाबू भाई खड़े हुए हैं, ठीक है। ये आए हैं और दूसरे दीगर आए थे, सिर्फ पिक विक वगैरह बना के वहीं रोड से चले गए। तो ये रोड टपक के यहाँ आपके सामने हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी इन्होंने खाना भी पहुँचा है, रात से भूखे हैं लोग, ठीक है। तो खाना वगैरह सारे इंतजामात और दीगर खाना भी आ रहा है। गिरे हुए तकरीबन 10-12 घर गिरे हुए हैं और बाकी लोग परेशान है। इस वक्त समय ना ये पीपल्स पार्टी वालों ने सबको स्कूल में दाखिल कर दिया, समय ना यही हालात है, समय सब देख रहे हैं। सत्तार भाई ने बहुत हम लोग के साथ तावन किया था।